اور اگر تو نہیں دے گا تو تیرے سوا کوئی دوسرا دروازہ نہیں. تو دے گا تیرا فضل ہے, تیرا فیصلہ, اور اگر نہیں دے گا تو بس تیرے سوا کوئی دروازہ نہیں ہے. میں زکریا علیہ السلام کی طرح اگر مانگوں گا تو صرف تجھ سے مانگوں گا, اور مانگتا رہوں گا کہ اس کے اندر 100 سال بھی گزر جائیں, میں تجھ سے مانگوں گا, تیرے سوا کسی دوسرے دروازے پر. کیا خیال ہے؟ یہ انبیاء علیہ السلام کے واقعات قرآن نے کیا بیان کیے؟ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا, اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں میری اولاد نہیں, اور تجھ سے مانگنے کی وجہ سے میں بدبخت نہیں ہوا, میں بد نصیب نہیں ہوا, تجھ سے مانگ رہا ہوں, میری دعا کو قبول کرے گا؟ مجھے میری دعا کو قبول کرے گا تو چشمے روشن دے ماشاء اللہ, میں تیرا شکر گزار, میں تیرا شکر ادا کروں گا. اور اگر تو میری دعا کو قبول نہیں کرے گا تو تیرے مانگنے کی وجہ سے انسان کی محنت ضائع نہیں ہوگی, اس لیے کہ میرا یقین ہے اس دعا کے بدلے میں کل تو مجھے جنت کی نعمتوں سے نوازے گا. ولم اکن بدعائک رب شقیا, اللہ سے مانگنا یہ شہادت کی بات, اللہ سے مانگنا یہ انسان کے لیے ایک آخرت کے حوالے سے, دنیا کے حوالے سے, ہر حوالے سے کامیابی کی بات, خوش نصیبی کی بات. بدبخت وہ ہیں جو اس اللہ کو چھوڑ کر جو شہادت سے قبول کرے, جو اللہ کو چھوڑ کر جو اتنا رحیم اور کریم ہے, وہ دائیں بائیں وہ قبروں کے سامنے, مردوں کے سامنے, غیر اللہ کے سامنے جھک رہے ہیں, ان سے بات. تو میرے دوستوں اور بزرگوں, فرمایا سچائی کی 3 بنیادیں, ایک زبان کی سچائی, اور دوسرا عمل کی سچائی, اور تیسرا ہے دل کی سچائی. بس اس دل کے اندر صرف اللہ کی محبت, اور یہ دل اسلامی غیرت سے, میں نے کہا توحید نام ہے غیرت کا, اور شرک نام ہے بے غیرتی کا. مشرک کائنات کا بدترین بے غیرت ہے. یہ انسان کا دل اسلامی غیرت سے بھرپور ہو, اور اس کا مظاہرہ کیا سیدنا ام المومنین سیدہ ام حبیبہ سب کے رضی اللہ تعالی. صلح حدیبیہ کے ٹوٹنے کا اعلان کیا کفار نے, بعد میں پشیمان ہوئے. اب صلح کی تجویز کی کوشش کے سلسلے میں ابو سفیان مدینے آتا, مدینے آیا, حضرت عمر سے ملا, ابو بکر صدیق سے ملا, اور کوئی رابطہ تلاش کرنے کی کوشش کی, کوئی راستہ تلاش کرنے کی کوشش کی, نبی علیہ السلام تک بات پہنچانے کی کوشش کی کہ ہم صلح کی تجدید کرنا چاہتے ہیں, اس پہ قائم رہنا چاہتے ہیں. اس مشن پہ ابو سفیان مدینے میں, دل میں خیال آیا اپنی بیٹی سے بھی ملاقات کروں. اللہ, اور بیٹی کون ہے؟ نبی علیہ السلام کی زوجہ سیدہ ام حبیبہ. کیا نام ہے سیدہ؟ آج ہمیں ایکٹریسوں کے نام تو یاد ہیں, لیکن امہات المومنین کے نام یاد نہیں ہے. سیدہ ام حبیبہ ابو سفیان کی بیٹی, سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی, نبی علیہ السلام کی بیوی, مسلمانوں کی, دونوں مسلمانوں کی ماں. کہا کہ بیٹی سے بھی مل لو. اب آیا, حجرہ کے سامنے دروازہ کھٹکھٹایا, بیٹی نے دیکھا بائیں تو ابا جی کھڑے, فوراً واپس پلٹی, اور جو بستر چارپائی پہ بچھا ہوا تھا اس کو لپیٹ کے ایک طرف. اس کے بعد دروازہ کھولا, اچھا جی ابا جی آئیے بیٹھی, بیٹھ گیا باپ ننگی چارپائی میں. باپ نے دیکھا, سوچا اور کہا او میری بیٹی, میں اتنے دور سے چل کے آیا, لوگوں کی بیٹیاں جب ان کے والدین آئے, کسی کا باپ آئے, کسی کی ماں آئے, وہ کتنی خوشی مناتی, وہ اپنے باپ کے ساتھ نپٹ جاتی ہے بیٹی اولاد. تو نہ مجھے ملی, میرے سینے کے ساتھ نہ لگی, نہ کچھ لیا نہ دیا, نہ سلام کیا, بلکہ وہ جو بستر چارپائی پہ پڑا تھا وہ بھی اٹھا کے مجھے خالی چارپائی پہ بٹھا دیا. تو میرے دوست اور بزرگوں, سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وہ ایمان افروز جواب, وہ دینی غیرت سے بھرپور جواب سنیے اور اپنے ایمان کو تازہ کیجیے. فرمانے لگی ٹھیک ہو, تم میرے باپ ہو, میں تمہاری بیٹی ہوں, لیکن یہ نبی علیہ السلام کا پاک بستر ہے. یہ نبی علیہ السلام کا پاک بستر ہے, اور قرآن کہتا ہے انما المشرکون نجس, مشرک ناپاک, مشرک پلیت. ہاں, اس لیے ٹھیک ہو تم میرے باپ ہو, لیکن یہ نبی کا پاک بستر ہے, اس پہ کوئی مشرک ناپاک نہیں دیکھ سکتا ہے. میرے دوستوں بزرگ, یہ ہے اسلامی غیرت.
اس کا نام ہے ایمان، اس کا نام ہے کوئی. آج ہم قدم قدم پہ ڈگمگا جاتے، کسی کو غیردان مانے ہوئے، کسی کو حاضر ناظر مانے ہوئے، کسی کو حاجت روا مانے ہوئے، کسی کو مشکل کشا مانے، قدم قدم پہ ہم ڈرتے اور دعویٰ کرتے ہیں لا الہ الا اللہ کا. پوچھتے ہم درختوں کو، پوچھتے ہم قبروں کو، دعویٰ کرتے ہیں لا الہ الا اللہ کا. ہوا تصدیق بالقلب، جب تک یہ لا الہ الا اللہ کی حقیقت اس دل میں نہیں اترے گی یہ دعویٰ اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں. تو اس لیے میں نے عرض کیا سچ کے موضوع پر میری گزارشات کا سلسلہ چل رہا ہے اور انشاءاللہ آئندہ جمعہ پر بھی اسی حوالے سے میں نے کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دی. یہ مختلف حوالوں سے ایک فکر اور درد ہے کہ اللہ کرے یہ حقیقت، وہ پرانی حقیقت ہمارے دل میں اتر جائے، ہم اس عقیدے کے امین بن جائیں، ہم زبان کے حوالے سے بھی سچے ہو جائیں، ہم عمل کے حوالے سے بھی سچے ہوں، ہم دل کے حوالے سے بھی سچے ہوں. اور دل کی سچائی کا نام ہے خالص توحیدی عقیدہ. الفلا چمبے دی بوٹی تو مرشد من وچ لائی ہوں، ہنی نفی اسبات تصدق پڑیا. اللہ نفی اسبات لا الہ، پہلے نفی لا الہ کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں، اس کے بعد اسبات الا صرف ایک. نفی اسبات تصدق پڑیا، ہر ویلے ہر وجائی ہوں، ہر ویلے اپنے ظرف کو پاک کر، پہلے برتن کو پاک کر. اگر برتن ناپاک ہے اس کے اندر اگر دودھ بھی ڈالا جائے گا تو وہ ناپاک ہو جائے. لا الہ، پہلے اپنے دل کو غیر اللہ کی محبت سے پاک کر، اس دل سے غیر اللہ کی پوجا پاٹ کی محبت نکال. جب غیر اللہ کی محبت دل سے نکلے گی تو پھر پھر اللہ کی محبت آئے گی، پھر توحید کی حقیقت آئے گی. اللہ پاک مجھے اور آپ کو سچا عقیدہ نصیب فرمائے اور نبی علیہ السلام کی اتباع نصیب فرمائے، کتاب و سنت کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.